السلام علیکم۔ جیکاس نے شبان سے کہا، مسٹر شبان، یوں لگتا ہے جیسے یہ زمین نہ ہو بلکہ سبز کائی اکٹھی ہو کر سمندر کے حصے پر خشک ہو گئی ہو۔ کیا یہ ممکن ہے؟ شبان پرخیال انداز میں گردن ہلانے لگا۔ پھر اس نے کہا، دعوے سے نہیں کہا جا سکتا، لیکن آپ کی بات قابل توجہ بھی ہے مسٹر جیکاس۔ ایسا ممکن تو ہو سکتا ہے۔ اگر ایسا ہے تو پھر اس پر زندگی نہیں ہوگی، کیونکہ کائی پانی کے اوپر کتنی ہی سخت ہو جائے، اس قدر سخت نہیں ہو سکتی کہ وہ سمندر پر قائم رہ سکے۔ اور پھر اس کی وسعتیں آپ دیکھ رہے ہیں، جہاں تک نظر جاتی ہے سمندر چھپا ہوا محسوس ہوتا ہے، یوں لگتا ہے جیسے اس کے کنارے لامحدود ہوں۔ ہم کچھ اور آگے بڑھیں گے تو ممکن ہے صحیح اندازہ ہو سکے۔ اخناتون کے انجن روم میں بھی زندگی تیز ہو گئی تھی۔ کیپٹن ایڈگر کی ہدایت سے رفتار مزید تیز کی گئی اور دوربینوں سے اس سبز زمین کا منظر مزید روشن کر دیا۔ گو فاصلہ اب بھی خاصا تھا، لیکن اب وہ صاف نظر آ رہی تھی۔ گہرا سبز رنگ تا حد نگاہ تھا، لیکن اب وہ صاف نظر آ رہی تھی۔ گہرا سبز رنگ تا حد نگاہ ہر شے پر مسلط تھا۔ اخناتون کی فضا بھی سبز رنگ میں نہائی ہوئی تھی۔ آسمان سبز، سمندر سبز، ہر چیز سبز نظر آ رہی تھی۔ سبز رنگ کو عموماً ٹھنڈا رنگ تصور کیا جاتا ہے، اور اس وقت ان کی آنکھوں کو جو روشنی اور ٹھنڈک مل رہی تھی وہ ان کے لیے بے حد فرحت بخش تھی۔ دوربینیں دوسری طرف کا منظر واضح کر رہی تھیں۔ جیکاس نے خود ہی اپنے خیال کی تردید کرتے ہوئے کہا، مسٹر شبان، کیا آپ نے وہاں انسانوں کو متحرک دیکھا؟ ہم ایک آباد زمین کی جانب سفر کر رہے ہیں۔ ہاں، مجھے لوگ چلتے پھرتے نظر آ رہے ہیں، اور ان کی تعداد اچھی خاصی ہے۔ ایڈگر نے بھی یہ انکشاف کیا تھا۔ اسد شیرازی اور دردانہ نے بھی اس خطۂ زمین پر انسانوں کو دیکھا تھا، اور انہیں بے حد خوشی ہوئی تھی۔ اسد شیرازی نے مسکراتے ہوئے کہا، اس کا مقصد ہے کہ ہم خلا میں نہیں بلکہ سمندر میں سفر کر کے ایک ایسی نامعلوم دنیا میں پہنچ رہے ہیں جس کے بارے میں شاید انسانوں کو علم نہ ہو، لیکن اس بات کے امکانات ہیں مسٹر ایڈگر کہ یہ انسان عام انسانوں سے مختلف ہوں اور ہمارے لیے خطرناک ہوں۔ ایڈگر نے اسد شیرازی کو شبان کی تجویز کی ہوئی باتیں بتائیں، اور اسد شیرازی نے ان سے اتفاق کرتے ہوئے کہا، بالکل ٹھیک ہے، ہمیں ان سے اتنا فاصلہ رکھنا چاہیے کہ اگر ان کے پاس ہتھیار بھی ہوں اور وہ اخناتون پر حملہ آور ہونا چاہیں تو ہم ان کی زد میں نہ آ سکیں۔ ویسے ہم اپنی طرف سے انہیں نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کریں گے، بلکہ یہ کوشش کریں گے کہ ہمیں ان کی دوستی حاصل ہو جائے، اور یہ دوستی ہمارے لیے انتہائی بہترین ثابت ہوگی۔ تاہم میری رائے ہے کہ ہتھیاروں کو بھی سنبھال کر رکھا جائے، تاکہ اگر کوئی ایسی ناقابل یقین صورتحال پیش آ جائے تو کم از کم ہم اپنی مدافعت کے لیے کچھ کر سکیں۔ شبان نے کہا، بالکل شبان، اور یہ کام تم خود ہی سر انجام دے سکتے ہو، ایڈگر نے کہا، اور شبان وہاں سے چلا گیا۔ ایڈگر ایک گہری سانس لے کر بولا، اس کے بارے میں تعین اب ناممکن ہو گیا ہے۔ کبھی دل چاہتا ہے کہ اسے ایک بچے کی مانند محسوس کیا جائے، اور کبھی اس سے خوف محسوس ہوتا ہے کہ نہ جانے وہ کس کائنات کی مخلوق ہے۔ اسد شیرازی گردن جھٹک کر خاموش ہو گیا تھا۔ اخناتون بالآخر اتنے فاصلے پر پہنچ گیا کہ وہاں سے سمندر کا اختتام سمجھا جا سکتا تھا، یعنی وہ جگہ جس سے آگے جہاز کو لے جانا جہاز کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا تھا، اور اسے زمین میں دھنس جانے کا خطرہ پیدا ہو سکتا تھا۔ چنانچہ جہاز کے انجن بند کر دیے گئے اور لنگر پانی میں ڈالے جانے لگے۔ خلاصی اور دوسرے تمام لوگ اس کام میں مصروف ہو گئے تھے۔ ایڈگر، اسد شیرازی، دردانہ اور شبان بڑی بڑی دوربینوں سے اس خوبصورت جزیرے کا جائزہ لے رہے تھے، جسے قریب سے دیکھنے کے بعد ہوش و حواس قائم رکھنا مشکل ہوا جا رہا تھا۔ ایسا سرسبز و شاداب، ایسا حسین کہ خوابوں کی سی بات معلوم ہو۔ چاروں طرف درخت جھول رہے تھے، اور ان درختوں میں بالکل اجنبی پھل لٹک رہے تھے۔ زمین کا ایک چپا ایسا نہیں تھا جو حسین اور انتہائی سبز گھاس سے مرصع نہ ہو، اور وہاں کوئی باقاعدہ آبادی یا بستی نظر نہیں آ رہی تھی، لیکن انسان چلتے پھرتے صاف نظر آ رہے تھے۔ یہ ایک ایسی دنیا کے انسان محسوس ہوتے تھے جس کا تہذیب سے تعلق نہ ہو۔
ان کے جسم پتوں اور گھاس سے ڈھکے ہوئے تھے۔ لمبے لمبے سیاہ بالوں والی عورتیں، چھوٹے چھوٹے ننگ دھڑنگ بچے اور پتوں سے جسموں کو چھپائے ہوئے مرد، سارے کے سارے دوڑ دوڑ کر ساحل پر جمع ہو رہے تھے، اور ان کی نگاہیں اخناتون کی جانب نگراں تھیں۔ جہاں جہاں تک نظر ڈالی جا رہی تھی ان کی قطاریں نظر آ رہی تھیں۔ وہ شدید حیران محسوس ہو رہے تھے، لیکن نہ تو کسی کے ہاتھ میں کوئی ہتھیار تھا اور نہ ان کے چہروں پر وحشت خیزی تھی۔ دوربینیں جہاں تک ان کے چہروں کو فوکس کر سکتی تھیں، یہی اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ حیرت و شوق سے ان لوگوں کا جائزہ لے رہے ہیں اور حیران ہیں۔ یہ اندازہ تو ہو چکا تھا کہ بہرحال یہ مہذب دنیا سے بہت دور کی آبادی ہے۔ لوگوں کے چہرے بھی نظر آ رہے تھے اور یہ چہرے خوبصورت تھے، انتہائی سبک نقوش، تانبے جیسی ہلکی ہلکی رنگت اور خوبصورت سیاہ آنکھوں والے یہ لوگ دور سے دیکھنے سے بالکل بے ضرر محسوس ہوتے تھے، تاہم ابھی جلد بازی نہیں کی جا سکتی تھی۔ بالآخر اخناتون لنگر انداز ہو گیا، خلاصی اپنے اپنے کاموں سے فارغ ہو گئے۔ انہیں بھی اس انوکھی سرزمین کو دیکھنے کا شوق تھا، چنانچہ یہ سارے کے سارے عرشے پر آ کر جمع ہو گئے اور پھر اس انوکھی آبادی کے بارے میں تبصرہ آرائیاں ہونے لگیں۔ ایڈگر نے پرتشویش انداز میں کہا، میرا خیال ہے جتنے لوگ یہاں نظر آ رہے ہیں ان کی تعداد 1,00,000 سے تو کم نہیں ہوگی۔ ذرا دیکھیں مسٹر شیرازی، تا حد نگاہ یہ لوگ بکھرے ہوئے ہیں، مگر ایک بات ذرا تعجب خیز ہے، کوئی مکان یا جھونپڑا وغیرہ نظر نہیں آ رہا۔ خدا جانے ان کا طرز رہائش کیا ہے۔ اسد شیرازی نے گہری سانس لے کر کہا، بے حد خوبصورت لوگ ہیں، آپ غور کر رہے ہیں؟ ہاں، اسد شیرازی آہستہ سے بولا۔ کیپٹن ایڈگر بڑی سی دوربین ایک جگہ نصب کرنے لگا جہاں سے ان کا مستقل جائزہ لیا جا سکے۔ اخناتون پر موجود تمام افراد اس دلکش آبادی کے سلسلے میں تجسس کا شکار ضرور تھے، لیکن کسی نے بھی ایڈگر اور شبان کے اس خیال سے اتفاق نہیں کیا کہ پہلے ان کا بھرپور جائزہ لیا جائے۔ وقت آہستہ آہستہ گزر رہا تھا، آسمان پر چاند یا سورج نام کی کوئی چیز نہیں تھی، بس وہی سبز دھند آہستہ آہستہ مدھم ہوتی جا رہی تھی اور وہ گہرائی سے اس کا تجزیہ کر رہے تھے۔ غالباً یہ شام ہونے کا منظر تھا، پھر یہ سبزہ خاصا گہرا ہو گیا اور جزیرہ نما جگہ یا وہ پراسرار زمین مدھم ہوتی چلی گئی، یہاں تک کہ گہری سبز دھند اس زمین پر اتر گئی اور وہاں کا ماحول نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ اندازے کے مطابق رات ہو گئی تھی۔ اخناتون کے لوگوں نے اپنے معمولات کی طرف توجہ دی۔ اب تک یہ سب کچھ ان کے لیے اس قدر دلکشی کا باعث بنا ہوا تھا کہ دوسرے تمام معمولات ترک کر دیے گئے تھے، لیکن بالآخر اپنا پیٹ بھرنے کا مسئلہ بھی تھا۔ چنانچہ وہ لوگ جو کہ خوراک کے منتظم تھے، اخناتون کے باورچی خانے میں جا کر جلدی جلدی کھانا تیار کرنے لگے۔ رات کا کھانا کھایا گیا۔ ایڈگر اور دوسرے تمام لوگوں نے طے کیا کہ سرزمین کا مستقل تجزیہ کرنے کے لیے اخناتون کی بلندیوں پر تیز روشنی کا بندوبست کیا جائے اور یہ روشنیاں وہاں سرزمین پر پھینکی جائیں۔ چنانچہ یہ دلچسپ انتظامات بھی فوراً ہی شروع ہو گئے۔ بڑی بڑی سرچ لائٹیں بلندیوں تک پہنچا دی گئیں، خصوصی جنریٹر چلا دیے گئے اور اس کے بعد اچانک سمندر پر سورج نکل آیا۔ تیز سفید روشنی غالباً مقامی سرزمین کے لیے اجنبی جگہ تھی۔ دفعتاً ہی چیخوں کی آوازیں سنائی دیں اور روشنیوں نے ان دھندلے دھندلے سایوں کا احاطہ کر لیا جو منتشر ہو کر ادھر سے ادھر بھاگ رہے تھے۔ غالباً وہ اس سفید روشنی سے خوفزدہ ہو گئے تھے۔ ایڈگر نے اس کا دلچسپ تجزیہ کرتے ہوئے کہا، یہاں کی سبز روشنی میں یہ سفیدی ان کے لیے باعث حیرت ہے اور وہ اس سے خوفزدہ ہو رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ معصوم اور ناواقف لوگ ہیں، مگر تعجب ہے، واقعی تعجب ہے۔ قصے کہانیوں میں تو اس قسم کی داستانیں سنی جا سکتی تھیں، ادیب کے خوبصورت ذہن کی خوبصورت اختراع، لیکن جو کچھ ہم اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں، اگر عام دنیا کے سامنے اس کا تذکرہ کر دیا جائے تو شاید لوگ اس بات پر یقین نہ کر پائیں۔ اگر ہمیں مہذب دنیا تک جانے کا موقع مل جائے تو خدا را اسد شیرازی اس سرزمین کا تذکرہ اس دنیا والوں سے نہ کریں، کیونکہ تباہی کے متمنی دنیا کو خاک بنانے کے خواہاں اس طرف کا رخ کریں گے۔
اور پھر یہ سبز زمین بھی جل کر سیاہ ہو جائے گی، کیونکہ تہذیب کے خوفناک سائے اس تک بھی پہنچ جائیں گے۔ ایڈگر کی بات بڑی دکھ بھری لیکن وزن دار تھی۔ اسد شرازی ٹھنڈی سانس لے کر خاموش ہو گیا۔ ساحل پر مسلسل انتشار تھا، خوف زدہ چیخیں سنائی دے رہی تھیں۔ سرچ لائٹیں اتنی اعلیٰ قسم کی تھیں کہ انہوں نے دور تک اس سرسبز زمین کا احاطہ کر لیا تھا اور بھاگتے ہوئے لوگوں کو نمایاں کر رہی تھیں۔ پھر کچھ موسمی تبدیلیاں رونما ہوئیں اور آہستہ آہستہ آسمان روشن ہونے لگا۔ جو خاص بات اس روشنی میں محسوس کی گئی تھی وہ یہ تھی کہ اس سے پہلے جو سبز اجالا پھیلا ہوا تھا اس میں تیزی تھی، گویا اسے سورج کی شعاؤں کا سبز روشنی سے چھن کر زمین تک پہنچنا کہا جا سکتا تھا۔ لیکن اس وقت جو روشنی پھیلی ہوئی تھی اس میں ایک ٹھنڈک اور فرحت آمیز کیفیت تھی، گویا یہ چاندنی تھی، سبز چاندنی، لیکن نہ تو دن میں سورج کا گولا نظر آیا تھا اور نہ رات میں چاند نظر آ رہا تھا۔ انوکھی فضا تھی، انوکھا ماحول تھا، دیکھنے والے پر سحر سا طاری ہوتا تھا۔ تیز روشنی پھیل جانے کی وجہ سے طے یہ کیا گیا کہ اخناتون کی سرچ لائٹیں بجھا دی جائیں۔ اس تیز روشنی میں ساحل کا ماحول نظر آ رہا تھا۔ وہ بے شمار مرد، عورتیں اور بچے جو پہلے بڑی دلچسپی سے اخناتون کا تجزیہ کر رہے تھے، روشنیوں سے خوفزدہ ہو کر بھاگ گئے تھے۔ بس ان کا انداز ڈرا ڈرا سا تھا اور کچھ لوگ چھپے ہوئے اس منظر کو دیکھ رہے تھے۔ عرشے پر کھڑے ہوئے تمام افراد حیرت و دلچسپی سے یہ سارے مناظر دیکھ رہے تھے اور ان پر عجیب سی کیفیت طاری تھی۔ خلاصی ایک دوسرے سے سرگوشیاں کر رہے تھے۔ سب ہی کی پسندیدہ جگہ تھی یہ۔ اسد شرازی، ایڈگر، دردانہ اور شبان ساتھ ساتھ ہی کھڑے ہوئے تھے۔ شرازی نے کہا، سمندر کے بارے میں ہمیشہ کچھ کہنے سے گریز کرتا رہا ہوں، لیکن مہم جوئی میری زندگی رہی ہے اور میں نے اپنی مہم جوئی کے دوران بے شمار ایسے خطے دریافت کیے ہیں جہاں انسانی آبادی ہوتی ہے، لیکن وہاں کے لوگ تہذیب کی دنیا سے بالکل ناواقف ہوتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بعض جگہ تہذیب سے کچھ اس قسم کی آشنائی پائی گئی کہ وہاں کے رہنے والے تہذیب کے دشمن بن گئے اور مہذب دنیا سے آنے والوں کے خلاف شدید ترین کارروائیوں سے نہیں چونکے۔ لیکن بعض علاقے ایسے بھی تھے جہاں صرف محبت کے سوا اور کچھ نہیں ہوتا تھا۔ یہ لوگ اپنے مخصوص انداز میں مجھے بے ضرر ہی معلوم ہوتے ہیں، تاہم میرا مطلب یہ نہیں کہ فوراً ہی ان پر اعتماد کر لیا جائے۔ خطۂ زمین کی نوعیت چونکہ دنیا سے مختلف اور سمندری حیثیت رکھتی ہے، اس لیے میں دعوے سے کچھ نہیں کہہ سکتا، تاہم ہمیں اس سرزمین پر قدم ضرور رکھنے ہیں۔ اس حسین جگہ کا تجزیہ ہمارے لیے زندگی کا ایک تجسس ثابت ہوگا، بس تھوڑی سی احتیاط ضروری ہے۔ میری خواہش ہے کیپٹن اور انکل شرازی کہ میں آپ سب لوگوں سے پہلے اس زمین پر قدم رکھ کے اس کا جائزہ لوں۔ شبان کی آواز نے سب کو چونکا دیا۔ مطلب؟ اسد شرازی نے کہا، مطلب یہ ہے کہ میں سمندر میں اتر کر وہاں کا تجزیہ کروں اور اس کے بعد آپ لوگوں کو رپورٹ دوں۔ اسد شرازی نے خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے کہا، اس سے پہلے بھی شبان تم پوائنٹ 77 پر ہم سب کی مدد کر چکے ہو اور تمہاری وجہ سے ہمیں وہاں سے رہائی حاصل ہوئی، اور اس کا طریقہ کار تم نے یہی اختیار کیا تھا کہ خاموشی سے پانی میں اتر گئے تھے، مگر اس وقت صورتحال مختلف تھی۔ جہاز پر حملہ ہوا تھا اور تم نے وہ انوکھا کارنامہ سر انجام دیا تھا، لیکن اس وقت کیا ہم یہ خطرہ مول لے سکتے ہیں؟ ایڈگر ہنس پڑا، پھر بولا، اس کا مطلب ہے مسٹر شرازی کہ آپ شبان سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ اپنا انداز برقرار رکھے اور کسی سے کچھ کہے بغیر اپنی کارروائیاں کرتا رہے؟ نہیں، بالکل نہیں، میرا یہ مطلب نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں شبان سے درخواست کرتا ہوں کہ تھوڑا سا انتظار کر لیا جائے اور یہی بہتر ہوگا۔ شبان خاموش ہو گیا۔ اخناتون کی روشنیاں بجھ گئیں تو وہ لوگ پھر اسی انداز میں ساحل پر اکٹھے ہونے لگے۔ وہ اپنی دلچسپی اور تجسس کو نہیں دبا پا رہے تھے اور تجزیہ نگار تجزیہ کر کے یہی کہہ رہے تھے کہ یہ معصوم لوگ اخناتون کو دیکھ کر حیران ہو گئے ہیں اور ان کا یہ سلسلہ مسلسل جاری رہے گا۔ شبان نے حیران کن طریقے سے اسد شرازی کی بات قبول کر لی تھی اور اسے اخناتون پر ہی پایا گیا تھا۔
یہ لوگ تھک گئے مگر ساحل والے نہیں تھکے تھے۔ ان کی تعداد کا اندازہ لگایا جا سکتا تھا۔ اگر اتنے ہی افراد اس جزیرے پر ہیں تو تقریباً 1.5 لاکھ کی آبادی تھی۔ یہ بہت دور تک انسان، مرد، عورتوں اور بچوں کی شکل میں بکھرے ہوئے تھے۔ یقینی طور پر خطے کی پوری آبادی ہی سمٹ آئی ہوگی، یا پھر ہو سکتا ہے کہ دور دراز کے رہنے والوں کو اس انوکھی شے کی یہاں آمد کا علم نہ ہوا ہو۔ آدھی رات کے قریب چند لوگوں کی ڈیوٹی لگائی گئی اور باقی لوگ آرام کرنے چلے گئے۔ یہ آدھی رات صرف اندازے کے مطابق تعین کی گئی تھی۔ ان کی گھڑیاں تو ایسی تباہ ہوئی تھیں کہ کسی کام کی ہی نہیں رہی تھیں، اور ایک اور انوکھا تجربہ ہوا تھا انہیں۔ وقت کا اندازہ لگانا کسی قدر ضروری ہے۔ انسانی زندگی کے لیے یہ احساس گھڑیاں بند ہو جانے کے بعد ہوا تھا۔ بعض چیزوں کو ہم نے اتنا معمولی سمجھ لیا ہے کہ غور ہی نہیں کرتے، لیکن سچائی یہی ہے کہ وہ ہماری زندگی میں ایک اہم حیثیت رکھتی ہیں۔ غرض یہ کہ باقی آدھی رات بھی اپنے اندازوں کے مطابق گزارنے کے بعد وہ سب جاگ گئے۔ پہلے سے طے شدہ پروگرام کے مطابق صبح کا ناشتہ تیار کیا گیا۔ خوراک کے ذخائر، ایندھن اور دوسری تمام اشیاء اتنی مقدار میں یہاں موجود تھیں کہ اس طرف سے انہیں بالکل فکر نہیں تھی۔ ایک لائحہ عمل بھی طے کیا جانا تھا۔ چنانچہ صبح کے ناشتے کے بعد جہاں ساحل پر نگاہ دوڑانے والوں نے ان بچوں اور عورتوں کو اور مردوں کو وہیں پایا تھا، وہیں یہ بھی طے کیا جاتا تھا کہ اب آئندہ اقدامات کیا ہوں گے، اور نہایت سنجیدگی سے یہ فیصلہ کیا گیا کہ زمین کے اس خطے کو یا سمندروں کی اس دنیا کو آسانی سے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، اور یہاں کچھ وقت گزار کر سمندری حالات اور اس انوکھی سرزمین کا تجزیہ کرنا انتہائی ضروری ہے۔ چنانچہ اخناتون پر ایک طریقہ کار متعین کیا جائے جس کے تحت زندگی کے معمولات جاری رہیں۔ اگر اس سرزمین پر قدم رکھے بھی جائیں تب بھی اخناتون سے رابطہ ایک لمحے کے لیے ختم نہ ہو، بلکہ آنے جانے والے وہاں جائیں اور مقررہ وقت کے بعد اخناتون پر واپس آ جائیں، بشرط یہ کہ وہاں کی زندگی اخناتون والوں کے لیے سازگار ہو اور مقامی باشندے ان سے نفرت کا اظہار نہ کریں۔ دن کی روشنی میں وہاں اور بھی حسین مناظر دیکھنے میں آئے۔ ہرنوں کی ڈاریں، نیل گائے پرندے جو اپنے رنگوں میں بالکل مختلف تھے، بھاگتے دوڑتے نظر آ رہے تھے۔ ہرنوں کے غول انسانوں کے درمیان سے گزر جاتے اور انہیں بھاگنے کی جگہ دی جاتی۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ انسانوں سے بالکل خوف زدہ نہ ہوں، اور اس بات کو محسوس کرنے والوں نے ذرا مختلف انداز میں محسوس کیا تھا اور اس پر تبصرے بھی کیے تھے، جو کچھ یوں ہی تھے کہ شاید یہ لوگ جانوروں کو بھی ضرر نہیں پہنچاتے۔ اتنا طویل تجزیہ ہو چکا تھا، لیکن اس کے باوجود ابھی یہ فیصلہ نہیں کیا گیا تھا کہ لوگ وہاں پہنچ جائیں۔ جلدی بھی نہیں تھی، ان لوگوں کی دلچسپی مسلسل برقرار تھی اور وہ سب اپنے اپنے معمولات چھوڑ کر ساحل پر جمع ہو گئے تھے۔ پتہ نہیں ان کے زندگی گزارنے کے مشاغل کیا ہیں۔ تب شیرازی ہی نے شبان سے کہا، شبان، رات کو تم نے اس زمین پر جانے کی خواہش کا اظہار کیا تھا اور میں نے تمہیں روک دیا تھا۔ جی انکل، تمہارے دل میں اب بھی یہ تصور ہے کہ تم ان کی زمین پر جاؤ؟ انکل، ہم سب کے دل میں یہ خیال موجود ہے۔ تو پھر ہمت کرو بیٹے، لیکن احتیاط شرط ہے۔ میری خواہش ہے کہ تم لاؤبالی انداز نہ اختیار کرو، بلکہ انتہائی محتاط انداز میں وہاں جاؤ۔ اپنے ساتھ پستول بھی رکھو اور ایسی اشیاء بھی جن سے کسی خطرے کے وقت تم اخناتون کو اطلاع دے سکو۔ شبان نے سرد نگاہوں سے شیرازی کو دیکھا اور بولا، ٹھیک ہے انکل، آپ حکم دیتے ہیں تو میں ایسا ہی کروں گا، لیکن میں آپ سے ایک عرض کرنا چاہتا ہوں جسے آپ ذہن میں محفوظ رکھیے۔ اگر میں تنہا ہوتا ہوں تو اپنی زندگی کا تحفظ ہر طرح کے حالات میں کر لیا کرتا ہوں۔ اوہو، تمہارا مطلب ہے؟ جی انکل، میرا یہی مطلب ہے۔ شیرازی نے ایک گہری سانس لی اور آہستہ سے بولا، اس کے باوجود میں اسی خواہش کا اظہار دوبارہ کروں گا۔ شبان نے خاموشی سے گردن ہلا دی اور اس کے بعد وہ وہاں سے واپس مڑ گیا۔ دردانہ اس کے ساتھ ساتھ اس کے کیبن تک آئی تھی۔ شبان نے مسکراتی نگاہوں سے اسے دیکھا اور بولا، آپ کا کیا خیال ہے آنٹی؟ کیا میں انکل شیرازی کی بات کا برا مان گیا؟ ہرگز نہیں، تم اس قسم کے آدمی ہی نہیں ہو۔ ویسے شبان، میرے اور تمہارے درمیان کچھ اور ایسے معاملات ہیں
جن کا تعلق کسی اور سے نہیں ہے۔ شبان مسکرا دیا اور بولا، ہاں آنٹی، آپ نے میری پرورش کی ہے، آپ نے مجھے دنیا کو دیکھنا سکھایا ہے، آپ سے میرا جو رابطہ ہے وہ بھلا کسی اور سے کہاں ہو سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہی جو خصوصی رابطے ہیں ان کے بارے میں بھی میں یہ جانتا ہوں کہ آپ بہتر سمجھتی ہیں کہ کون سی بات منظر عام پر لائی جائے اور کون سی نہ لائی جائے۔ تمہیں مجھ پر اتنا ہی اعتماد ہے شبان؟ نہیں آنٹی۔ کیا مطلب؟ مجھے آپ پر اعتماد نہیں ہے؟ اوہو بھائی، وہ کیوں؟ اعتماد ایک ایسی چیز کا نام ہوتا ہے جو کسی دوسرے پر کیا جاتا ہے۔ آپ تو میرے وجود کا ایک حصہ ہیں۔ ہم اپنے آپ پر اعتماد کر سکتے ہیں اور مجھے اپنے آپ پر اعتماد ہے۔ ہاں تھینک یو شبان، تھینک یو ویری مچ۔ بہت بڑا مقام دیا ہے تم نے مجھے، لفظوں کا، حقیقتوں کا۔ شبان ہنسنے لگا، پھر بولا، آنٹی میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کی اس گفتگو کے آغاز میں کوئی سوال بھی کرنا چاہتی ہیں۔ ہاں، میں تم سے ذاتی طور پر یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ اس سرزمین کے بارے میں تمہارا اپنا کوئی اندازہ ہے؟ سوبیرا، شبان نے جواب دیا، اور دردانہ حیران نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ کیا مطلب؟ پاگ تشتہ سوبیرا، شبان پر اصرار انداز میں بولا، اور دردانہ اچھل پڑی۔ یہ الفاظ اس کے آشنا تھے، وہ انہیں کیسے بھول سکتی تھی؟ اس نے چمکدار نگاہوں سے شبان کو دیکھا اور بولی، تو کیا؟ ہاں آنٹی، یہ آغاز ہے، اور آغاز سوبیرا سے ہوتا ہے۔ دردانہ خاموش ہو گئی۔ اچانک ہی اسے بڑی پراسرار سی کیفیت کا احساس ہوا تھا، گویا شبان جانتا ہے، شبان بہت کچھ جانتا ہے۔ آہ، کیسا انوکھا انسان ہے یہ، اور کیسی انوکھی بات ہے کہ اس کا تعلق دردانہ کے دل کی گہرائیوں سے ہے۔ ان دونوں کے درمیان محبت کا وہ رشتہ قائم ہے جس کی بنا پر شبان کہتا ہے کہ اعتماد دوسرے پر نہیں بلکہ اپنے آپ پر ہے۔ لیکن یہ اپنا آپ ایک دوسرے سے کتنا اجنبی ہے۔ تاہم یہ باتیں دردانہ صرف سوچ سکتی تھی۔ اس نے شبان کو لباس اتارتے ہوئے دیکھا۔ شبان نے اپنے زیریں جسم پر چمڑے کا ایک مخصوص لباس رہنے دیا تھا، باقی لباس اتار دیا تھا، اور اس کا خوبصورت کندن بدن آنکھوں میں چکا چوند پیدا کر رہا تھا۔ دردانہ نے رخ تبدیل کر لیا کہ کہیں اس کی نظر اس جسم کو نہ لگ جائے جسے دیکھ کر انسانی ذہن عجیب سی کیفیت کا شکار ہو جاتا ہے۔ شبان نے کہا، اور یہ بے نیازی ہر حالت میں فائدہ مند ہوتی ہے۔ آنٹی، تو اب میں جاؤں؟ ٹھیک ہے، میں تمہیں خدا حافظ کہتی ہوں۔ وہ شبان کے ساتھ ساتھ ہی باہر نکل آئی۔ شبان بجلی کی طرح تڑپتا ایک سمت دوڑا، اور کوئی اس پر نگاہ نہ جما سکا۔ دردانہ بھلا اس کی رفتار کا کیسے ساتھ دے سکتی تھی؟ ایک لمحے کے لیے وہ تڑپ کر عرشے کے اوپری حصے پر نظر آیا، اور دوسرے لمحے سمندر کی گہرائیوں میں غروب ہو گیا۔ دردانہ نے انتہائی تیز رفتاری کا مظاہرہ کیا تھا، لیکن جب وہ عرشے تک پہنچی تو شبان نگاہوں سے اوجھل ہو گیا تھا، اور اس کا کوئی پتہ نہیں تھا۔ وہ پانی کے نیچے تیرتا ہوا کافی فاصلے پر جا رہا تھا۔ اس کی ذہانت سے مثال تھی، اور اس نے اپنے طور پر جو ایک تجزیہ کیا تھا اسی کے تحت پر عمل کرنا چاہتا تھا۔ اس نے یہ اندازہ لگا لیا تھا کہ ان بے پناہ باشندوں کی تعداد کتنی ہے اور ان کا پھیلاؤ کہاں تک ہے۔ اخناتون کی بلندیوں سے لوگوں نے تو ان کے حسن و جمال کو دیکھا تھا، سرزمین کو دیکھا تھا، اس کی خوبصورتی دیکھی تھی، ہرنوں کی ڈاریں دیکھی تھیں، جانور دیکھنے تھے، لیکن شبان کی نگاہوں نے بہت دور تک کا تجزیہ کر کے کام کی باتیں دیکھی تھیں، اور اسے یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ کتنے فاصلے تک تیرنے کے بعد وہ ان کے عقب میں پہنچ سکتا ہے، اور بھلا یہ اس کے لیے کیا مشکل تھا کہ سمندر کی گہرائیوں میں اپنا محبوب مشغلہ جاری رکھے اور تیرتا ہوا اتنے فاصلے تک پہنچ جائے کہ عام آدمی شدید تھکن محسوس کرنے لگے۔ اس کی رفتار بہت تیز تھی، اور سمندر کے نیچے وہ ایک برق رفتار مچھلی کی مانند اپنی منزل کی جانب رواں دواں تھا۔ جب اسے یہ اندازہ ہو گیا کہ اب اتنا سفر طے کر چکا ہے کہ اگر وہ ساحل کا رخ کرے تو ان لوگوں سے کافی فاصلے پر نکل سکتا ہے، سو اس نے سطح سمندر پر گردن اٹھائی اور اپنا اندازہ درست دیکھنے کے بعد ساحل کی جانب بڑھنے لگا۔ انوکھی سرزمین بھی اس کے لیے اجنبی تھی، لیکن نہ جانے کیوں اس کے منہ سے سوبیرا کا نام نکل گیا تھا۔
حالانکہ وہ ان تمام چیزوں کا شناسہ نہیں تھا۔ اس نے تو بچپن کی معصوم آغوش میں جو آنکھ کھولی تھی تو اپنے آپ کو مختلف دنیا میں پایا تھا، اور انوکھی سرسبز شاداب زمین پتھریلی اور سخت ہی تھی، عام زمینوں کی مانند، بس اس پر اگی ہوئی گھاس خاصی نرم اور فرحت بخش تھی۔ وہ پھرتی سے اوپر چڑھا اور برق رفتاری سے دوڑنے لگا۔ اس کی آنکھیں زمین کا جائزہ لے رہی تھیں۔ وہ کسی درخت کے قریب پہنچ جانا چاہتا تھا تاکہ اگر آس پاس کوئی ہو بھی تو اسے دیکھنے نہ پائے، اور تھوڑی دیر کے بعد وہ ایک درخت کے تنے کے قریب پہنچ گیا۔ درخت بہت خوبصورت اور اوپر سے بے حد گھنا تھا۔ اس میں جڑی لاتعداد شاخیں تھیں اور اس کے پتوں میں سبز رنگ کے سیب جیسے پھل لٹکے ہوئے تھے۔ اتنا زرخیز تھا وہ درخت کے پھلوں سے جھکا پڑا تھا۔ نہ جانے ان پھلوں کی نوعیت کیا ہے، لیکن چونکہ شبان یہاں یہی معلوم کرنے آیا تھا کہ اس سرزمین کی کیفیت کیسی ہے، چنانچہ اس نے ہاتھ بڑھا کر ایک پھل توڑا اور اسے دانتوں سے کترنے لگا۔ سیب اس کے آگے بے حقیقت تھا، رنگ گہرا سبز، لیکن اتنی مٹھاس اور اتنا نفیس کہ شبان ایک لمحے میں اسے کھا گیا، اور اس نے مسکراتی نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھا، پھر اس نے اپنی جگہ چھوڑ دی۔ اس کا کام یہی تھا کہ ان لوگوں کا تعین کرے۔ جگہ جگہ جھاڑیاں اور درخت اگے ہوئے تھے، لیکن سب کے سب ہلکے پھلکے، نرم و لطیف۔ ایک جگہ اس نے بڑے بڑے چوڑے پتوں والے جھنڈ دیکھے۔ یہ پتے ایسے ہی تھے جن سے وہ لوگ اپنے جسموں کو چھپائے ہوئے تھے۔ شبان کو نہ جانے کیا سوجھی کہ وہاں رک کر اس نے بہت سے پتے توڑے۔ طویل تجزیہ کر چکا تھا ان لوگوں کا، چنانچہ ان پتوں کو اس نے اپنے جسم پر انہی کے سے انداز میں سجا لیا، اور سر پر بھی ویسے ہی پتے لپیٹ لیے، اور اب کوئی بھی اسے دیکھ کر یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ اس سرزمین کا باشندہ نہیں ہے۔ پیر پہلے ہی ننگے تھے، چنانچہ وہ مکمل اسی سرزمین کا باشندہ بن گیا۔ اب اس طرح اسے گھومنے پھرنے میں قدرے آسانی ہو گئی تھی۔ ویسے بھی آس پاس اسے مقامی انسان نظر نہیں آ رہے تھے۔ وہ چلتا رہا اور تقریباً 2 گھنٹے تک اس نے اس علاقے کے مختلف حصوں کو دیکھا، خوشنما پھولوں، درختوں اور گھاس کے جھنڈ۔ اس کے علاوہ یہاں اور کوئی چیز نہیں پائی گئی تھی۔ شبان اپنے طور پر بھی تمام تجزیے کر رہا تھا۔ اسے اس بات پر حیرت تھی کہ ان لوگوں کی رہائش گاہیں کہاں ہیں، اور یہ لوگ کہاں رہتے ہیں، کیا کھاتے ہیں، کیا پہنتے ہیں۔ البتہ اس نے اس دوران ہرن، نیل گائے اور اسی قسم کے دوسرے جانور اتنی تعداد میں دیکھے تھے کہ اسے حیرت ہوئی تھی۔ اگر یہ جانور شکار کیے جائیں تو صدیوں تک ان کا گوشت اس مقامی آبادی کے لیے ختم نہ ہو۔ وہ بڑی بے فکری سے پھر رہے تھے۔ پرندوں کے مختلف رنگ بھی بے حد حسین لگ رہے تھے۔ شبان کو اس دنیا پر رشک آنے لگا۔ بیرونی دنیا سے کس قدر مختلف ہے۔ وہاں ہنگامہ، شور، اور یہاں سکون کا لامتناہی سمندر۔ لیکن یہ مکمل تجزیہ نہیں تھا۔ وہ صرف یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ اگر یہ لوگ جنگجو ہیں تو کس طرح کے ہتھیار استعمال کرتے ہیں، آتشی ہتھیاروں سے ان کی کیا واقفیت ہے، اور یہ جب ہی معلوم ہو سکتا تھا جب وہ ان کی رہائش گاہوں کو پا لیتا۔ اس نے یہی محسوس کیا تھا کہ وہ سارے کے سارے اپنے معمولات چھوڑ کر ساحل پر جمع ہو گئے ہیں، اور اخناتون ان کے لیے ایسی انوکھی چیز ہے کہ وہ اس سے دور ہٹنا ہی نہیں چاہتے۔ شبان نے مزید سفر کیا اور اپنے اندازے کے مطابق میلوں دور نکل آیا، لیکن میلوں دور آنے کے باوجود اسے نہ تو کوئی انسان نظر آیا اور نہ ان کی رہائش گاہیں۔ یہ بات واقعی بڑی تعجب خیز تھی۔ جہاں تک اس سے ممکن ہو سکا وہ کوششیں کرتا رہا، پھر اسے اکا دکا انسان نظر آنے لگے۔ غالباً وہ لوگ بھی اخناتون سے تھک کر اپنی اپنی رہائش گاہوں کو آ گئے تھے، اور دفعتاً ہی شبان کے ذہن میں ایک تصور پیدا ہوا۔ اس نے ان میں سے ایک شخص کو تاکا۔ تقریباً 22 سال کی عمر کا نوجوان تھا، کسی خیال میں ڈوبا خاموشی سے ایک سمت چلا جا رہا تھا۔ شبان اس کا تعاقب کرنے لگا۔ وہ دیکھنا چاہ رہا تھا کہ اب یہ شخص کہاں جاتا ہے۔ کافی فاصلے پر چلنے کے بعد وہ نوجوان ایک درخت کے نیچے رک گیا۔ یہ درخت بھی بڑے بڑے اور عجیب و غریب قسم کے پھلوں سے لدا ہوا تھا۔ نوجوان نے اچھل کر ایک پھل دونوں ہاتھوں سے پکڑا اور اسے ساتھ لیے ہوئے زمین پر آ رہا۔ اس کا اچھلنا بھی بڑا عجیب تھا،
بس ایسا ہی لگا تھا جیسے کسی شکاری جانور نے چھلانگ لگائی ہو اور اپنے شکار کو دبوچ لیا ہو۔ نوجوان زمین پر بیٹھ کر دانتوں سے پھل کو چھلکوں سمیت کھانے لگا۔ اس کے کھانے کے انداز میں بڑی معصومیت اور سادگی تھی، جسے وحشت نہیں کہا جا سکتا تھا۔ پورا پھل کھانے کے بعد نوجوان جیسے آسودہ ہو گیا اور پھر وہ وہیں اسی زمین پر لیٹ گیا، یعنی درخت کے نیچے۔ اب شبان کو پریشانی ہوئی تھی۔ اس کا تو خیال تھا کہ نوجوان کا تعاقب کر کے کم از کم وہ اس کے گھر تک پہنچ سکتا ہے اور اس طرح ان لوگوں کی رہائش گاہوں کا اسے کچھ پتہ چل جائے گا، لیکن نوجوان وہاں گہری نیند سو گیا تھا۔ شبان نے گردن جھٹکی اور وہاں سے بھی آگے بڑھ گیا۔ پھر اس نے اسی طرح کئی لوگوں کا تعاقب کیا۔ وہ اپنے اپنے پیٹ بھرنے میں مصروف ہوئے تھے۔ ایک آدمی کا پیچھا کرتا ہوا وہ ساحل تک پہنچا۔ ساحل پر وہی مجمع لگا ہوا تھا اور وہ سب کے سب اخناتون کو دیکھنے میں سرگرداں تھے۔ شبان سوچنے لگا کہ اب کیا کرنا چاہیے، اور اس کے بعد اس نے ایک اور آخری فیصلہ کیا۔ اس فیصلے کے بعد ہی صحیح قدم اٹھایا جا سکتا تھا۔ چنانچہ اس بار اس نے پھر ایک شخص کا تعاقب کیا جو عمر رسیدہ تھا اور ایک سمت جا رہا تھا۔ کافی فاصلے پر پہنچنے کے بعد اس شخص نے بھی وہی حرکت کی، یعنی درخت سے ایک پھل توڑا، اسے کھانے لگا۔ شبان اس کے قریب پہنچ گیا تھا۔ اس شخص نے شبان کو دیکھا۔ بس ایک نگاہ شبان پر ڈالنے کے بعد وہ پھل کھانے میں مصروف ہو گیا تھا۔ شبان اس کے سامنے جا بیٹھا۔ جیسے ہی شبان بیٹھا، اس شخص نے پھر سوالیہ نظروں سے شبان کو دیکھا، جیسے پوچھ رہا ہو کہ وہ اس سے کیا چاہتا ہے۔ شبان اس بات کی توقع کر رہا تھا کہ وہ شخص اس سے کوئی گفتگو کرے گا، لیکن وہ صرف نگاہوں سے کام چلا رہا تھا۔ شبان خاموش بیٹھا رہا تو اس نے گردن جھٹکی اور پھر پھل کھانے میں مصروف ہو گیا۔ تب شبان کے منہ سے آہستہ سے آواز نکلی، میں تم سے باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ اس شخص نے پھر چونک کر شبان کو دیکھتا رہا۔ چہرے پر حیرت کے آثار نمودار ہوئے، اور اس کے بعد وہ اسی انداز میں گردن جھٹک کر پھل کھانے میں مصروف ہو گیا، جیسے شبان کی بات نہ سمجھ سکا ہو۔ شبان نے مختلف زبانوں میں اس سے بہت سی باتیں کیں، اور آخر میں اس نے ایک لفظ دہرایا، سوبیرا، لیکن اس شخص کے انداز میں اس لفظ سے بھی کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہوئی تھی۔ شبان ٹھنڈی سانس لے کر اٹھ گیا، اور اس نے یہی تجزیہ کیا کہ یہ لوگ کوئی زبان نہیں استعمال کرتے، بلکہ صرف اشاروں سے گفتگو کرتے ہیں۔ اب اندازے کے مطابق رات ہونے والی تھی، چنانچہ شبان کو اخناتون پر واپس پہنچنا ضروری تھا۔ اس نے ساحل کی جانب رخ کیا۔ اب بھی اس نے ان لوگوں کے مجمع میں گھسنا پسند نہیں کیا تھا، اور ایک ایسی جگہ سے سمندر میں داخل ہوا تھا جو انسانوں سے خالی تھا۔ گو اسے اخناتون پر پہنچنے کے لیے یہاں سے طویل فاصلہ طے کرنا تھا، لیکن شبان کو اپنے محبوب مشغلے سے کوئی دقت نہیں محسوس ہوتی تھی۔ چنانچہ وہ سمندر میں تیرتا ہوا اخناتون کی جانب بڑھنے لگا۔ اخناتون پر اس کا بے چینی سے انتظار کیا جا رہا تھا۔ جب وہ عرشے پر نمودار ہوا تو ملازموں نے اسد شرازی کو اطلاع دی، اور کچھ دیر کے بعد وہ سب اس کے گرد جمع ہو گئے۔ سب نے اسے دلچسپ نظروں سے دیکھا۔ شبان نے مسکرا کر کہا، اس طرح مجھے ان کا سامنا کرنے میں دقت نہیں ہوئی تھی۔ شرازی نے ایک چوڑا پتا شبان کے جسم سے حاصل کرنے کے بعد اسے بغور دیکھ کر کہا، اس میں ربر کے جیسی لچک پائی جاتی ہے، میرے خیال میں اسے درمیان سے آسانی سے نہیں توڑا جا سکتا۔ اس نے یہ کیپٹن مورالس کو دے کر کہا، اور مورالس اس کا جائزہ لینے لگا۔ مجھے لباس تبدیل کرنے کی اجازت ہے انکل شرازی؟ شبان نے مسکرا کر پوچھا۔ ضرور، اس کے بعد واپس آ جاؤ، یقیناً بھوکے پیاسے ہوگے، ہم وہاں تمہارے لیے عمدہ کافی اور دوسری چیزوں کا بندوبست کرتے ہیں۔ شبان اپنے کیبن کی طرف بڑھ گیا۔ لباس تبدیل کر کے وہ اس جگہ پہنچ گیا جہاں تمام لوگ جمع ہو گئے تھے۔ انتظار کرنے والوں نے کافی اور دوسرے لوازمات سامنے رکھ دیے۔ شبان نے کہا، یہ معصوم انسانوں اور جانوروں کی ایک ایسی آبادی ہے جہاں کے لوگ زمانہ قدیم کے انسانوں جیسے ہیں، جیسا کہ تہذیب کی تجزیہ نگار کتابوں میں درج ہے۔ زمین کی کیا نوعیت ہے؟ مورالس نے پوچھا۔ زمین ٹھوس، پتھروں کا رنگ کاہی جیسا سبز ہے،
مگر اس کا 1 انچ کا ٹکڑا سبزے سے خالی نہیں ہے۔ لوگوں کا طرز زندگی، دردانہ بولی، وہ بھی زمانہ قدیم جیسا۔ یہ لوگ گھر نہیں بناتے، رہتے کہاں ہیں؟ ان کے پاس زمین پر، ان کے پاس ساز و سامان نہیں ہے؟ قطعی نہیں۔ ہتھیار، ان کے پاس لکڑی بھی نہیں دیکھی گئی۔ تم نے کتنا سفر طے کیا؟ کوئی 4 میل پیچھے تک دیکھا۔ وہاں سرسبز و شاداب درخت جو پھلوں سے لدے ہوئے ہیں، زمردی گھاس، حسین رنگوں کے پھول، اور ان کے درمیان جانوروں کی ڈاریں پھیلی ہوئی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ان کی رہائش گاہیں بہت دور ہوں، یا وہ زیر زمین رہتے ہوں۔ زیر زمین کوئی جگہ نظر نہیں آئی۔ ساحل سے 6 میل دور تک ان کی کوئی رہائش گاہ نہیں ہے۔ شبان نے کہا، تمہاری کیا رائے ہے شبان، اس زمین پر اترا جائے؟ اسد شرازی نے پوچھا۔ ہاں انکل، کیوں نہیں؟ یہ زمین بے حد خوبصورت ہے۔ ایک بات تو تم نے بتائی نہیں شبان، دردانہ بولی۔ کیا آنٹی؟ وہ کون سی زبان بولتے ہیں؟ میرا خیال ہے صرف قدرتی، مطلب وہ صرف اشاروں کی زبان جانتے ہیں۔ نہیں، میرا تجزیہ غلط بھی ہو سکتا ہے۔ بہرحال کچھ بھی ہے، ہم اس انوکھی دنیا کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ نامعلوم سمندروں کی یہ پہلی آبادی ہے۔ اس کا تجزیہ ہمیں بہت سے تجربات سے روشناس کرائے گا۔ تو پھر کیا پروگرام ہے؟ سب لوگ رائے دیں۔ اب تو کچھ دیر بعد رات ہو جائے گی۔ کل صبح ہمارا پہلا گروپ ساحل پر جائے گا۔ طے یہ کرنا ہے کہ اس پہلے گروپ میں کتنے افراد شامل ہوں گے اور انہیں اپنے ساتھ کیا کیا لے کر جانا ہے۔ ابھی تک ہم نے جو جائزہ لیا ہے اس کے مطابق یہ لوگ بے ضرر نظر آتے ہیں، لیکن ان کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ اگر شرارت پر آمادہ ہو گئے تو اخناتون کے تمام افراد ان کے لیے بڑی معمولی سی حیثیت رکھتے ہیں۔ پہلے گروپ میں جو لوگ جائیں گے وہ ہتھیاروں سے مسلح ہوں گے، لیکن یہی کافی نہیں ہے، بلکہ وزنی ہتھیاروں کا رخ بھی ساحلوں کی طرف کر دینا چاہیے، اور ان پر لوگوں کو تعینات رہنا چاہیے۔ اس کے لیے کچھ اشارے مقرر کر لیے جائیں۔ اگر صورتحال ایسی ہی پیش آ جائے کہ بڑے ہتھیاروں کو استعمال کرنا پڑے تو پھر ان اشاروں کو کام میں لایا جائے، اور اگر ان لاتعداد انسانوں کو ہلکے ہتھیاروں سے خوفزدہ کیا جا سکے تو پھر بڑے ہتھیاروں کو استعمال نہ کیا جائے۔ جو پہلا گروپ ساحل پر قدم رکھے گا اس سے اندازہ ہو جائے گا اس کے ساتھ ان لوگوں کا رویہ کیسا ہوتا ہے، اور اس کے بعد مناسب فیصلے کر لیے جائیں گے۔ مزید گفتگو کے بعد پہلا گروپ یوں تشکیل پایا کہ اسد شرازی، جیکاس اور ساتھ میں 8 خلاصی ساحل پر جائیں گے۔ دردانہ نے خود بھی اسد شرازی کے ساتھ جانے کی فرمائش کی تھی۔ اس نے مسکراتے ہوئے معذرت کر لی اور کہا، سوری دردانہ، ابھی نہیں، تمہیں انتظار کرنا ہوگا۔ لیکن شبان نے فوراً کہا، انکل، آپ مجھ سے انتظار کرنے کے لیے نہیں کہیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی اپنے طور پر کچھ اور خواہشات رکھتا ہوں۔ کیا؟ جن اشاروں کا تعین کیا گیا ہے بڑے ہتھیاروں کے استعمال کے لیے، وہ اس وقت تک نہ دیے جائیں جب تک کہ میں ان کے بارے میں نہ کہوں۔ اول تو اس بات کا امکان نہیں ہے کہ وہ لوگ وہاں ہمیں نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے، لیکن اگر ایسا ہو بھی جائے تو ہم ان کا جانی نقصان کیے بغیر اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کی کوشش کریں گے۔ بعد میں اگر یہ بات ناگزیر ہو گئی تو مزید فیصلے کر لیے جائیں گے۔ نہیں شبان، ہمیں خود معصوم انسانوں کی زندگی سے کھیلنے سے دلچسپی نہیں ہے۔ یہ تو صرف آخری حالات کی بات ہے۔ اگر ایسی ہی نوبت آ جائے تو، اسد شرازی نے کہا اور پھر مسکرا کر بولا، اور تمہارا شمار تو رہبروں میں ہوتا ہے، اس لیے باقاعدہ تمہارا نام نہیں لیا گیا۔ خلاصیوں کو باقاعدہ اس سلسلے میں ہدایات جاری کر دی گئیں اور سختی سے منع کر دیا گیا کہ وہ اپنے طور پر ہتھیار استعمال نہ کریں۔ اگر ان میں سے کوئی پھنس جائے تو دوسروں کی طرف سے امداد وصول کرنے کا انتظار کرے، یہاں تک کہ اس کی جان پر ہی نہ بن جائے، تب الگ بات ہے۔ رات بے صبری سے گزاری گئی۔ دوسری طرف اگر ساحل پر ان لوگوں کے ہجوم میں اسی طرح میلہ لگائے ہوئے تھے تو ادھر اخناتون پر موجود لوگوں کے دلوں میں بھی اتنا ہی تجسس تھا، اور وہ ان کے قریب پہنچنا چاہتے تھے۔ بالآخر سبز صبح ہوئی۔ بڑا سٹیمر تیار کر لیا گیا تھا۔ ابھی ان لوگوں کے لیے تحفے تحائف بھی نہیں لیے گئے تھے۔
یہ تو اس وقت کی بات تھی جب ان سے دوستانہ مراسم کا آغاز ہو جائے۔ اسٹیمر اخناتون سے نیچے اتارا گیا اور اس کے بعد دھڑکتے دل کے ساتھ اس کا سفر ساحل کی جانب شروع ہو گیا۔ اسٹیمر پر موجود تمام افراد اور دوربینوں پر اخناتون پر موجود لوگ انتہائی باریک بینی سے اس نئی دنیا اور اس میں رہنے والوں کا تجزیہ کر رہے تھے۔ جوں جوں اسٹیمر ساحل کے قریب ہوتا جا رہا تھا، ساحل پر موجود افراد میں خوف کا احساس ہونے لگا تھا۔ اسد شیرازی اور شبان ساتھ ساتھ کھڑے ہوئے تھے اور ان کی کیفیات کا جائزہ لے رہے تھے۔ مرد، عورتیں اور بچے کسی قدر سہمے سہمے نظر آنے لگے تھے۔ اسٹیمر آخری حد تک پہنچنے کے بعد رک گیا اور یہ لوگ پانی میں اتر گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ ساحل پر موجود لوگ رفتہ رفتہ پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ ان کے چہرے پر پھیلے ہوئے خوف کے آثار گہرے ہوتے جا رہے تھے اور ان میں اچھا خاصا انتشار برپا ہو گیا تھا۔ جو ہی یہ گروپ خشکی پر پہنچا، وہ بھرا مار کر پیچھے دوڑ پڑے۔ عورتوں نے اپنے بچوں کو سینوں سے چمٹا لیا اور دور دور تک وہ لوگ دوڑتے ہوئے چلے گئے۔ اسد شیرازی اور دوسرے لوگوں نے اپنے ہاتھ بلند کر دیے اور منہ سے آوازیں نکال نکال کر انہیں روکنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن خوفزدہ لوگ ان سے کافی پیچھے ہٹ گئے تھے اور اب ان کا اور ان کے درمیان کا فاصلہ کوئی 1 فرلانگ کا ہو گیا تھا۔ یہی نہیں، جہاں سے یہ لوگ ساحل پر پہنچے تھے وہیں سے یہ لوگ پیچھے ہٹ جاتے، بلکہ ان کی فوج دور دور تک پیچھے ہٹ گئی تھیں، اور یہ اس بات کا اظہار تھا کہ وہ ان سے خوف زدہ ہیں، لیکن انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچانا چاہتے۔ تمام لوگ رک گئے اور اس کے بعد فیصلہ کر کے پھر وہاں سے آگے بڑھا گیا، لیکن صورتحال وہی رہی۔ یہ 4 قدم آگے بڑھتے تو وہ 20 قدم پیچھے ہٹ جاتے، لیکن رک ضرور جاتے تھے۔ ابھی تک انہوں نے بالکل ہی ان کے سامنے سے بھاگ جانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ یہ ان کی معصومیت کا اظہار تھا۔ اسد شیرازی نے آہستہ سے کہا، اور اپنی مہم جویانہ زندگی کے ہزاروں تجزیوں کے ساتھ ساتھ میں یہ بات دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ لوگ ضرر رساں نہیں ہیں اور ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ در حقیقت یہ ایک انوکھی دنیا ہے، ہماری دنیا سے بالکل مختلف۔ اگر ہم کسی خلائی جہاز سے خلا میں سفر کر رہے ہوتے تو ہم اسے ایک اجنبی سیارہ کہہ سکتے تھے، لیکن اس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جس طرح بے کراں خلا میں ہزاروں سیاروں پر آبادی کا وجود ہے، اسی طرح اس کائنات میں پھیلے ہوئے بے کراں سمندروں میں بھی جگہ جگہ ایسی دنیائیں آباد ہیں جن پر رہنے والے تہذیب کی دنیا سے ناآشنا ہیں، اور صحیح معنوں میں ہم ان کی تاریخ کا تجزیہ نہیں کر سکتے، کیونکہ تاریخ کا ارتقاء جن علاقوں میں ہوا اب وہ تاریخ کے بدترین دور سے گزر رہے ہیں۔ یوں ہم اسے ایک خوش نصیب دنیا کہہ سکتے ہیں، اور یہ حقیقت ہے کہ اس دنیا کا اصل رنگ نظر آ رہا ہے۔ مہذب آبادیوں سے دور یہ دنیا جس قدر سرسبز و شاداب ہے، ہو سکتا ہے اگر خدا کی بنائی ہوئی اس کائنات کا وہ حصہ بھی برائیوں سے محفوظ رہتا تو اس کی پھلواریاں اسی جیسی ہوتیں۔ ہم نے اپنے دل کی آلودگی کو اپنی دنیا کی فضا پر مسلط کر دیا ہے۔ ایک دوسرے کے لیے ہمدردی کے جذبات ختم کر کے صرف اپنی ذات کے لیے جینا شروع کر کے ہم نے اس ماحول کو اتنا آلودہ کر دیا ہے کہ اب اس میں خود ہماری سانس گھٹتی ہیں۔ دیکھ رہے ہو شبان، یہ سب کتنے سرسبز و شاداب ماحول میں سانس لے رہے ہیں، جبکہ آج ہماری دنیا آلودگی آلودگی چیخ رہی ہے، اور آلودگی کا ہولناک جن اس کی گردن پر انگوٹھا جما چکا ہے۔ آہ کاش تخریب کی بجائے تعمیر کو انسانیت کی معراج سمجھا جاتا، جس کا درس مذاہب دیتے رہے اور جس کے لیے کائنات میں رنگینیاں پیدا کی گئیں، لیکن اسد شیرازی خاموش ہو گیا۔ کچھ دیر مزید چلنے کے بعد اس نے کہا، اندازہ یہ ہو گیا ہے کہ جوں جوں ہم لوگ آگے بڑھتے رہیں گے یہ پیچھے ہٹتے رہیں گے، چنانچہ بہت زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، بس ایک تھوڑا سا فاصلہ اور طے کر لیا جائے اور اس کے بعد ہم یہاں رک کر اپنے تجربات کا آغاز کریں گے۔ میرا خیال ہے 1 دن اور 1 رات ہمیں یہاں گزارنا چاہیے۔ ان لوگوں کا انداز دیکھنا چاہیے۔ اگر ان کی طرف سے کوئی ایسا عمل ہوتا ہے جو تکلیف دہ ہو تو پھر ہم واپس جائیں گے اور یہ فیصلہ کریں گے کہ یہاں اپنی جگہ بنانے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور اگر یہ معصوم لوگ اسی طرح ہم سے دور دور ہٹتے رہیں
تو پھر بہتر یہ ہوگا کہ ہم ساحل سے کچھ فاصلے پر اپنے لیے قیام گاہیں بنا لیں اور یہاں رک کر یہ فیصلہ کریں کہ ہمارے آئندہ اقدامات کیا ہوں۔ شبان اس سلسلے میں اسد شرازی کو کوئی مشورہ تو دے نہیں سکتا تھا، اور پھر ویسے بھی اسد شرازی کا یہ منصوبہ اس کے لیے ناقابل قبول نہیں تھا، چنانچہ اس نے بھی آمادگی کا اظہار کر دیا۔ انداز وہی رہا۔ یہ تھوڑے سے لوگ جن کی تعداد 10-11 تھی، جتنا آگے بڑھتے وہ لوگ اتنا ہی پیچھے ہٹ جاتے۔ ان کے قریب پہنچ کر ان کا خوف دور کرنے کا کوئی ایسا عمل فی الحال ذہن میں نہیں آیا جسے فوری طور پر کیا جا سکے، چنانچہ یہی مناسب ہوا کہ انتظار کیا جائے، اور جب وہ لوگ قریب آئیں تو ان سے دوستی کا اظہار کر کے اس سرزمین پر محبت کی وہی بنیاد رکھی جائے جو یہاں کی خصوصیت ہے۔ ساحل بہت پیچھے رہ گیا تھا۔ اخناتون کی دوربینیں البتہ ان لوگوں کا احاطہ کر سکتی تھیں، کیونکہ ان کی رینج بہت زیادہ تھی اور ایسی جگہ تک نہیں پہنچا جا سکتا تھا جہاں سے اخناتون سے مدد لینے میں ناکامی ہو۔ ایک مخصوص زاویہ طے کر لیا گیا اور بالآخر انہوں نے اپنے ساتھ لائے ہوئے سامان کے تھیلے زمین پر ڈال دیے اور وہاں پڑاؤ اختیار کر لیا۔ کرب و جوار میں پھلوں کے درختوں سے پھیلنے والی خوشبو دماغ کو مست کیے دے رہی تھی۔ ہر طرف رنگین پھول کھلے ہوئے تھے جو آنکھوں کو اتنے بھلے لگ رہے تھے کہ سو جانے کو جی چاہے۔ فضا میں ایک عجیب سی کیفیت طاری تھی۔ ہوا اتنی ہلکی اور نرم تھی کہ چہروں کو چھو کر گزرتی تو ایسا محسوس ہوتا جیسے کسی کی سانس چہرے سے ٹکرا گئی ہو۔ ماحول کے اس حسن کو صحیح معنوں میں اس کے شایان شان الفاظ نہیں دیے جا سکتے تھے۔ ہتھیار رکھ دیے گئے اور وہ لوگ ادھر ادھر بکھر گئے۔ آبادی والوں کا انداز وہی تھا۔ ان کے پرے کے پرے تا حد نگاہ پھیلے ہوئے تھے۔ عجب معصوم سے لوگ تھے، بھاگ بھی سکتے تھے لیکن بھاگ نہیں رہے تھے۔ ان کا تجسس انہیں قدم جمائے رکھنے پر مجبور کر رہا تھا۔ اسد شرازی کو انتظار رہا کہ شاید ان میں سے کچھ لوگ ہمت کریں اور ان کے قریب پہنچ کر ان کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کریں، لیکن ایسا بھی نہیں ہوا تھا۔ یہ ان کی ناسمجھی ہی تھی۔ چنانچہ خلاصیوں کو اس بات پر تیار کر لیا گیا کہ وہ بلندیوں پر پہنچ جائیں اور ایسی جگہوں پر سے ان پر نظر رکھیں جہاں سے چاروں طرف دیکھا جا سکے۔ اس کے بعد یہاں رک کر درختوں اور گھاس پھوس وغیرہ کا تجزیہ کیا جا سکے۔ اب اس کے علاوہ یہ لوگ اور کیا کر سکتے تھے، کیونکہ وہ لوگ تو قریب ہی نہیں آئے تھے۔ ان لوگوں کو نظر انداز کر کے اسد شرازی شبان کے ساتھ اور جیکاس کو ساتھ لے کر وہاں کے گھاس پتے اور پھول دیکھنے لگا۔ گھاس میں پانی تھا، پتے نرم اور تر تھے، پھول نازک اور خوشگوار تھے، بس ایک ہلکی سی انوکھی لچک ان میں پائی جاتی تھی۔ یہاں تک کہ پھولوں کی پتیوں کو بھی توڑا جاتا تو اس میں خاصی طاقت صرف کرنا پڑتی تھی۔ بس یہ تبدیلی تھی۔ دوسری دنیا اور اس دنیا کی ان سب چیزوں میں جانور البتہ انسانوں کی طرح سمجھدار نہیں تھے۔ چنانچہ اس وقت یہ لوگ حیران رہ گئے جب خوبصورت ہرنوں کی ایک ڈار ان کے قریب سے ہو کر گزر گئی۔ دو ہرن ان سے کچھ فاصلے پر کھڑے ہو گئے اور اپنی معصوم نیلی چمکیلی نگاہوں سے ان کا تجزیہ کر رہے تھے۔ ان کے چہروں پر خوف نہیں تھا۔ اسد شرازی نے کہا، کیا خیال ہے شبان، شکار کیا جائے؟ شبان جیسے تڑپ اٹھا۔ اس نے جلدی سے کہا، نہیں انکل، نہیں۔ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ او بھائی معاف کرنا، مطلب نہیں سمجھا میں۔ نہیں انکل، ان معصوم جانوروں کو شکار نہیں کیا جائے گا، لیکن وہ خلاصی جو بلندیوں پر پہرا دے رہے تھے شاید اپنی نشانہ بازی کا کمال دکھانا چاہتے تھے۔ بھلا اتنے قریب ایک جانور آ جائے اور اسے شکار نہ کیا جائے، خصوصاً ایسے حالات میں جب ان کے پاس ہتھیار بھی ہوں۔ شاید اس خلاصی نے شکار کی اجازت لینا ضروری نہیں سمجھی تھی۔ چنانچہ دھماکے کی آواز پر اسد شرازی اور شبان بھی اچھل پڑے۔ خوفناک دھماکے کی آواز فضا میں ضرورت سے زیادہ ہی بلند ہوئی تھی، اور اس کے ساتھ ہی معصوم ہرن خون اگلتا ہوا زمین پر ڈھیر ہو گیا تھا۔ دوسرا ہرن اب بھی اس سے کچھ فاصلے پر حیرانی سے گردن اٹھائے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ پھر شاید اس کی نگاہ اپنے زخمی ساتھی پر پڑی اور وہ دوڑ کر اس کے قریب آ گیا۔ شرازی اور شبان ساکت رہ گئے تھے۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے یہ دلدوز منظر دیکھ رہے تھے۔ ہرن کے جسم سے بہنے والا خون سرخ ہی تھا۔ اس کا ساتھی ہرن بے چینی سے اس کے گرد چکر لگا رہا تھا۔
وہ پریشان تھا کہ آخر اس کے ساتھی کو کیا ہو گیا، وہ اٹھتا کیوں نہیں ہے۔ وہ بار بار اپنی تھوتنی اس کے جسم سے رگڑ رہا تھا۔ پھر ایک اور دوسرا واقعہ ہوا۔ بہت دور جمع ہو جانے والے مقامی باشندوں کے گروہوں میں پھر سے چیخیں بلند ہوئیں، بالکل اسی طرح جیسے وہ اس وقت خوفزدہ ہو گئے تھے جب اخناتون پر روشنیاں جلائی گئی تھیں۔ انہیں پھر بھاگتے ہوئے دیکھا گیا۔ شرازی اور شبان نے یہ منظر بھی دیکھا۔ وہ لوگ اس بار نگاہوں سے بالکل اوجھل ہو گئے تھے۔ ہرن کا شکاری پہرے دار اپنی جگہ سے نیچے آ گیا اور چاقو نکال کر ہرن کی طرف بڑھا۔ دوسرا معصوم ہرن اب بھی اپنے ساتھی کے پاس سے نہیں ہٹا تھا۔ وہ جانتا ہی نہیں تھا کہ قدرتی موت کے علاوہ کوئی اور موت بھی ہوتی ہے۔ دوسرا آدمی جو قریب تھا اس دوسرے ہرن کو دیکھ کر آ گیا۔ غالباً وہ اسے بھی شکار کرنا چاہتا تھا۔ یہ دیکھ کر شبان نے تڑپ کر چھلانگ لگائی۔ دوسرے خلاصی نے چاقو نکال لیا تھا اور اپنے ساتھی کی موت پر افسردہ کھڑے ہرن پر حملہ آور ہونا چاہتا تھا کہ شبان کی لات اس کی کمر پر پڑی اور وہ اچھل کر دور جا گرا، اور پہلا شکاری اپنے شکار کی گردن پر چاقو پھیر چکا تھا۔ شبان نے وحشیانہ انداز میں اسے گردن سے پکڑ کر اٹھایا اور پھر زمین پر دے مارا۔ اس نے خلاصی کے ہاتھ سے چاقو چھین لیا اور پھر جھک کر اس کے نرخے کی کھال پکڑ لی۔ کیا کہتے ہو؟ وہ غرایا۔ شرازی یہ منظر دیکھ کر دوڑا اور ان کے قریب پہنچ گیا۔ شبان، اس کے منہ سے کپ کپاتی آواز نکلی۔ کس کی اجازت سے انکل؟ کس کی اجازت سے انہوں نے یہاں شکار کھیلنا شروع کر دیا؟ ان سے جواب طلب کیا جائے گا۔ شرازی بولا۔ اتنی دیر میں وہ خلاصی اٹھ کر قریب آ گیا جس کی کمر پر لات پڑی تھی۔ اس نے شبان کے الفاظ سن لیے تھے۔ یہ جنگل کس کے باپ کا ہے؟ اس نے غرا کر پوچھا۔ چاقو اس کے ہاتھ میں لہرا رہا تھا۔ شرازی نے چونک کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں خون کے آثار تھے۔ شرازی کی مداخلت پر شبان نے نیچے گرے ہوئے خلاصی کو چھوڑ دیا تھا۔ کس کے باپ کا ہے یہ جنگل؟ خلاصی کہہ رہا تھا۔ تمہیں یہاں کی ذمہ داری دی گئی تھی۔ تم میں سے کوئی یہاں چڑیا کے بچے کو بھی نہیں مار سکتا۔ شبان غرایا۔ کون روکے گا ہمیں؟ خلاصی نے چاقو سیدھا کر لیا، مگر شبان نے جو کچھ کیا اس کا گمان بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اس نے ایک دم اپنے جسم کو دوسری سمت موڑا اور اس کی داہنی لات پلٹ کر خلاصی کے جبڑے پر پڑی۔ خلاصی بلا مبالغہ 4 فٹ اونچا اچھل کر 7 فٹ کے فاصلے پر جا پڑا اور شاید بے ہوش ہو گیا۔ کوئی چڑیا کے بچے کو بھی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ شبان نے دوسرے ہاتھ سے خلاصی کو گریبان سے پکڑ کر اٹھاتے ہوئے کہا۔ ایسا ہی ہوگا لارڈ، ایسا ہی ہوگا۔ خلاصی نے خوف سے کانپتے ہوئے کہا۔ جاؤ اسے دیکھو۔ شبان نے اسے چھوڑ دیا۔ دوسرے لوگ بھی پہنچ گئے، لیکن انہوں نے شکار کرنے والے خلاصی کو ہی لان تان کی تھی۔ شرازی نے پہلی بار ہنسنے اور مسکرانے والے سعادت مند شبان کا یہ روپ دیکھا تھا اور دنگ رہ گیا تھا۔ ایک بار پھر ان لوگوں سے کہا تھا، کوئی عمل اس وقت تک اپنی مرضی سے نہ کیا جائے جب تک اجازت نہ ملے، خیال رکھا جائے گا۔ بے ہوش خلاصی کو ہوش میں لانے کی کوششیں کی جانے لگیں۔ ہرن کو وہاں سے ہٹا کر پانی میں پھینک دیا گیا اور اس کے گوشت کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی گئی تاکہ یہ عادت نہ بن جائے۔ اخناتون والے بے چین تھے اور سب آنا چاہتے تھے۔ انہیں زیادہ روکے رکھنا ممکن نہیں تھا، چنانچہ یہ طے کیا گیا کہ پہلے کچھ وقت انہیں پوری آزادی دی جائے اور شرازی جیکاس کے ساتھ اخناتون پر اس کی نگرانی کے لیے رہے۔ دودھ کے جلے تھے پوائنٹ 44 پر جو کچھ ہوا تھا وہ کبھی نہیں بھول سکتے تھے، چنانچہ اب بھی محتاط تھے۔ اس کے بعد صرف 2 افراد کی ڈیوٹی لگا دی جائے۔ کھلا سمندر سامنے تھا اور اخناتون کے ساحل سے بھی نگرانی کی جا سکتی تھی، صرف راتوں کو محتاط رہنا پڑے گا۔ فی الحال سب کو آنے کی اجازت دے دی جائے۔ چنانچہ اس کے لیے کارروائی کی جانے لگی اور اسد شرازی سٹیمر لے کر اخناتون کی طرف چل پڑا۔ جیکاس اس کے ساتھ تھا۔ شبان کو وہیں چھوڑ دیا گیا تھا۔ وہ انتظار کرنے لگا۔ اس بار کئی سٹیمر ساحل پر آئے۔ کیپٹن مورالس سیدھا شبان کے پاس آیا تھا۔ ہیلو سندباد، کہو تمہاری نئی دنیا کیسی ہے؟ آپ نے یہ انوکھا نام لیا کیپٹن؟ شبان مسکرا کر بولا۔ اوہو، میرے خیال میں میڈم اس بارے میں زیادہ بہتر بتا سکتی ہیں، کیونکہ یہ نام تمہارے کلاسکس میں ہے۔
مگر یورپ نے اس نام کو ہم سے زیادہ استعمال کیا ہے۔ دردانہ مسکرا کر بولی، ہم ہر دلچسپ چیز کی پذیرائی کرتے ہیں میڈم، مگر حیرت ہے مسٹر شبان اس کے بارے میں نہیں جانتے۔ ہاں اتفاق ہے۔ آنٹی یہ سندھ باد کون ہے مجھے بتائیے، شبان بچوں جیسے انداز میں بولا۔ اس وقت تو یوں سمجھ لو کہ ہم میں سے ہر شخص سندھ باد ہے۔ آنٹی میرا پہلا اندازہ درست ہے، یہ لوگ بے حد معصوم ہیں۔ آتشی ہتھیار ہی نہیں، یہ تو ہتھیار نام کی کسی شے کو نہیں جانتے، جبکہ زمانہ قدیم کے لوگ تک پتھروں اور لکڑیوں کو ہتھیار بنا لیتے تھے، مگر یہ بیچارے اس سے بھی دور ہیں۔ تعجب ہے، ایک خلاصی نے ایک ناخوشگوار عمل کر کے ہمیں ان کی دوستی سے محروم کر دیا ہے، اب ان کا قریب آنا مشکل ہوگا۔ ہاں مسٹر شرازی نے بتایا ہے، اس نے واقعی احمقانہ عمل کیا، مگر مسٹر مورالس اس بار انتظام کر کے آئے ہیں۔ کیا؟ شبان نے پوچھا۔ ہتھیار ساتھ لانا اس لیے ضروری تھا کہ کسی ناگہانی آفت کا مقابلہ کیا جا سکے۔ فرض کرو وہ مشتعل ہو کر ہم پر آ پڑیں تو انہیں روکا جا سکے، مگر میں چند خیمے ساتھ لایا ہوں۔ خیمے؟ ویل تمام ہتھیار ان خیموں میں محفوظ کر کے یہاں پر پہرا لگا دیا جائے گا اور انتہائی مجبوری کی حالت میں انہیں نکالا جائے گا۔ میں نے بریفنگ دے دی ہے، تمام لوگ محتاط رہیں گے۔ یہ خطہ امن ہے، یہاں جانور بھی انسانوں کا شکار نہیں ہوتے۔ ہمیں اس خطے کے اصولوں سے تعاون کرنا ہوگا۔ گوشت کے لیے مسٹر شرازی نے صرف اتنی اجازت دی ہے کہ اخناتون پر آ کر مچھلیاں شکار کی جا سکتی ہیں، یہاں کے کسی ساحل پر ان کے لیے بھی ممانعت ہے۔ دردانہ نے کہا، بہت مناسب فیصلہ کیا ہے انکل شرازی نے، ہم اس کے معصوم دنیا کے حسن کو داغدار نہیں کریں گے۔ اچھا یہ بتاؤ اور کوئی نئی بات معلوم ہوئی؟ وہ لوگ اس دھماکے سے مزید خوف زدہ ہو گئے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب کوئی بھولا بھٹکا بھی نظر نہیں آیا، اس کا مطلب ہے انتظار کیا جائے۔ ہاں اس حسین دنیا کے عجائبات دیکھیے، آہ دیکھیے خوبصورت پرندوں کی اس ڈھار کو دیکھیے، سب اس طرف متوجہ ہو گئے۔ آدھے سرخ آدھے سفید رنگ کے چیل کے برابر کے سینکڑوں پرندے اندرونی فضا سے پرواز کرتے ہوئے اٹھے اور یہاں سے چند گز کے فاصلے پر زمین پر بیٹھ گئے۔ حالانکہ یہ لوگ متحرک تھے، مگر پرندے ان کی موجودگی سے بالکل خوف زدہ نہیں لگتے تھے، بلکہ بڑے اطمینان سے وہ گھاس پر پھیل کر دانہ دن کا چگ رہے تھے۔ پتہ نہیں ان کی غذا کیا تھی، یہ لوگ دور ہی سے ان کا تجزیہ کرتے رہے۔ شبان نے مسکراتے ہوئے ایڈگر سے کہا، آپ دیکھ رہے ہیں مسٹر مورالس، یہ بالکل خوف زدہ نہیں ہے، یوں لگتا ہے جیسے اس خطہ زمین پر خوف نام کی کوئی شے نہیں ہے، یا پھر اگر ہے بھی تو صرف ایسی اجنبی چیزوں سے جیسے اخناتون یا اس پر نظر آنے والی روشنیاں، یا پھر ہم لوگ جو اجنبی لباسوں میں ملبوس ان کے درمیان موجود ہیں۔ پرندے اس بات سے بے نیاز ہیں کہ ہمارے جسموں پر لباس کیسے ہیں۔ اگر آپ کو یقین نہ آئے تو میں تجربہ کر کے دکھا دوں۔ کیسے؟ ایڈگر مورالس بچوں کی طرح کہنے لگا۔ میرا خیال ہے میرا اندازہ غلط نہیں ہوگا، شبان نے کہا، اور پھر وہ آہستہ آہستہ پرندوں کی جانب بڑھنے لگا۔ سب لوگ اس دلچسپ تجربے سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ وہ پرندوں کے درمیان پہنچ گیا اور پھر ان کے دوسری جانب نکل گیا، لیکن ہر پرندہ اپنے کام میں مصروف رہا تھا، ایک نے بھی پر نہیں پھڑپھڑائے تھے۔ شبان ایک لمبا چکر کاٹ کر واپس آ گیا۔ ایڈگر عجیب سی نگاہوں سے اس منظر کو دیکھ رہا تھا، پھر اس نے کہا، ابھی تک میں نے اخناتون سے یہاں کے حالات کا جائزہ لیا ہے، یا پھر اسد شرازی کا ہرن کا بتایا ہوا واقعہ سنا ہے، لیکن یہ قابل رشک سرزمین واقعی ایک مثالی حیثیت کی حامل ہے۔ وہ لوگ گفتگو کرتے رہے۔ دردانہ بھی اس انوکھے ماحول سے سحر زدہ تھی، ایک ایک چیز کو چھو کر دیکھ رہی تھی۔ اس نے شبان سے کہا، ذرا میرے ساتھ آگے تو آؤ، یہ درختوں پر لٹکے ہوئے پھل کتنے خوبصورت ہیں، اور آنٹی اتنے ہی لذیذ بھی ہیں۔ ہاں تم نے بتایا تھا کہ تم نے درخت سے ایک پھل توڑ کر کھایا تھا۔ آپ یقین کیجئے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے قدرت نے یہاں موجود جانداروں کے لیے اپنے خزانے کھول دیے ہوں اور وہ تمام شیرینی یہاں تقسیم کر دی ہو جو اس نے انسانوں کے لیے مخصوص کی تھی۔ ٹھہریے میں آپ کو ایک پھل توڑ کر دیتا ہوں۔ شبان نے اپنی جگہ سے دوڑ لگائی، پھلوں کے ایک درخت کے قریب پہنچا اور سیب نما پھل توڑ کر دردانہ کو دیا۔
دردانہ پھل کھانے لگی۔ پھر اس نے کہا، اگر اس خطۂ زمین کو مستقل اپنی رہائش گاہ بنا لیا جائے تو میرے خیال میں زندگی میں کسی اور شے کی حاجت نہ رہے۔ مصنوعی ماحول سے اکتانے کے بعد اگر انسان کو ایسی کوئی جگہ نظر آ جائے تو اسے اپنی سوچ کے مطابق نہ جانے کیا کیا نام دیے جا سکتے ہیں۔ لیکن شبان، اب کرنا کیا ہے؟ آنٹی، ہم سمندر کی دنیا کی سیر کرنے نکلے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ پہلے سمندری بستی نے ہمیں خوش آمدید کہا ہے، بشرط یہ کہ یہاں اس منحوس خلاصی جیسی کوئی حرکت نہ دہرائی جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جگہ ہم سب کے لیے ایسی ہے کہ ہم یہاں کافی وقت گزار سکتے ہیں۔ ہاں، بشرط یہ کہ اسد شرازی کے کام میں یہاں آگے بڑھنے کی کوئی گنجائش ہو۔ شبان پر خیال انداز میں گردن ہلانے لگا۔ پھر اس نے کہا، آنٹی، میں سمجھتا ہوں یہاں انسانی قدم نہیں پہنچے، ہر چیز اپنی اصلی حالت میں ہے، اس خشک جگہ پر بھی اور زیر سمندر بھی۔ ہم یہاں کافی عرصے رک کر کام کر سکتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہاں کوئی رخنہ اندازی بھی نہیں ہوگی۔ جیسا کہ گارتھا نے بتایا تھا کہ اوشن ٹرائیر نے اپنے شاندار وسائل سے کام لے کر سمندر میں جگہ جگہ ایسے جزیروں کا انتخاب کیا ہے جہاں وہ اپنے تجربات کر رہے تھے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جتنے فاصلے پر ہم نکل آئے ہیں اتنے فاصلے پر اوشن ٹرائیر والے نہیں پہنچ پائے۔ چنانچہ یہ مسئلہ بھی ہمارے لیے الجھن کا باعث نہیں بن سکتا۔ دردانہ بے اختیار مسکرا پڑی، پھر بولی، تمہاری اس گفتگو سے مجھے اندازہ ضرور ہو گیا ہے کہ کم از کم یہاں تم طویل عرصے تک رکنے کے خواہش مند ہو۔ میری بات نہ کریں آنٹی، میرے لیے تو یہ ساری دنیا ایک مثالی حیثیت رکھتی ہے۔ میری پسندیدہ چیز سمندر اور ساتھ ساتھ ہی یہ خشک علاقہ۔ میں سمجھتا ہوں اگر مجھے زندگی بھر یہاں رکنے کی اجازت دے دی جائے تو میں یہاں بخوشی قیام کر لوں گا۔ اس کے بغیر؟ دردانہ نے سوال کیا۔ کس کے بغیر آنٹی؟ وہی تمہاری سمندر کی رانی، دردانہ نے ہنس کر کہا، اور شبان ایک دم خاموش ہو گیا۔ وہ سنجیدہ ہو کر کچھ سوچنے لگا۔ دردانہ بغور اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ پھر اس نے کہا، سوری شبان، کوئی غلط بات تو نہیں کہہ گئی میں؟ اوہ نہیں آنٹی، میں کچھ اور سوچنے لگا تھا۔ در حقیقت زیر سمندر مجھے صرف وہ جگہ نظر آ جائے جو تصویر میں موجود ہے، میں وہاں سے اس کا سراغ لگا لوں گا۔ تمہیں یقین ہے شبان کہ وہ مجسم ہے؟ ہاں، مجھے بھرپور یقین ہے، لیکن اگر آپ مجھ سے اس یقین کی وجہ پوچھیں گی تو میں نہیں بتا سکوں گا، لیکن یہ ایک سچ ہے کہ وہ سمندر کی اس دنیا میں ضرور موجود ہے، اور بالآخر میں اسے تلاش کر لوں گا۔ چلو پھر تو تمہاری زندگی کا ایک مقصد ہو گیا، وہ یہ کہ تم سمندر میں اپنے مطلوب کو تلاش کرو۔ نہیں آنٹی، میں دوسرے فرائض بھی تو اسی طرح سر انجام دے رہا ہوں جس طرح میری ذمہ داری بنتی ہے۔ بھائی سنجیدہ نہ ہوا کرو، اب میں تم سے مذاق نہ کروں تو وہ لوگ کہاں سے لاؤں جو تم سے مذاق کریں یا مجھ سے مذاق کریں؟ نہیں آنٹی، آپ یقین کریں میں کسی بات کا برا نہیں مانتا۔ اچھا اب ایک بات بتائیے آپ، کیا ہمیں یہاں محدود نہیں رہنا؟ مجھے اجازت دے دیجیے اور اجازت دلوا دیجیے کہ میں اس خشک زمین کی اندرونی دنیا میں جا کر ان کا جائزہ لوں۔ ظاہر ہے وہ اپنی آبادیوں کو چھوڑ کر تو نہیں بھاگ جائیں گے۔ آنٹی، سب سے زیادہ حیران کن بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنے رہنے کے لیے گھر نہیں بنائے۔ کیا انسان ایسے بھی رہ سکتے ہیں؟ جو کچھ یہاں نظر آ رہا ہے شبان، اس کے تحت ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ بظاہر یہ تہذیب آشنا لوگ زمانہ قدیم کے انسانوں کی مانند رہتے ہیں۔ میں نے بظاہر کا لفظ اس لیے استعمال کیا کہ موجودہ تہذیب نے جو ماحول پیدا کر دیا ہے اسے تہذیب تو کہا ہی نہیں جا سکتا، بلکہ یہ ماحول تو تہذیب کے نام پر ایک دھبا ہے، ہر شخص برائیوں کا مرکز ہے۔ کہاں تک اس کا رونا رویا جائے؟ بات ان لوگوں کی ہو رہی تھی۔ ان لوگوں نے گھر کی ضرورت ہی نہ محسوس کی ہوگی، مگر اتنے سارے افراد آپ نے ساحل پر ان کا مجمع دیکھا تھا، میں تو صحیح طور پر انہیں گن بھی نہیں پایا تھا۔ آخر کہیں نہ کہیں تو آپ اپنے آپ کو سموئیں گے۔ ہاں ہاں، کیوں نہیں، مگر کیا تم تنہا؟ ہاں آنٹی، کسی کو ساتھ لے جانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم حقیقت سے دور ہوتے چلے جائیں۔ میں ان کی حقیقتیں تلاش کروں گا، اور اس بار مجھے زیادہ وقت دیا جانا چاہیے۔ میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ یہاں ہر طرح کا تحفظ رہے۔ بظاہر ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو اب بغاوت کر سکے،
لیکن کوئی ایسا نظام قائم کر لیا جائے کہ جتنے بھی ہمارے ساتھ ہیں وہ ہمارے کنٹرول میں رہیں۔ ہم کسی پر اپنی اجارہ داری نہیں چاہتے، لیکن اتنا ضرور ہونا چاہیے کہ کوئی اس پیاری پیاری سرزمین پر کوئی ایسا قدم نہ اٹھائے جس سے یہاں کے رہنے والوں کو تکلیف ہو۔ معزز سامعین، اپنے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ایپیسوڈ آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ شکریہ۔